رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. خوش آمدید. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آج کا ٹاپک مرجع اور تقلید ہے. جی بسم اللہ صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی قرآن الحکیم وهو اصدق القائلین قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقال ايضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ان دو آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کہ جہاں اللہ رب العزت علم کی اور عالم کی اہمیت و افادیت بیان فرما رہا ہے. پہلی آیہ مبارکہ کی جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو. گویا قدرت نے ایک کلیہ اور ایک قاعدہ اور ایک فارمولہ بتا دیا ہے کہ اگر انسان کو علم نہیں ہے، انسان کوئی چیز نہیں جانتا ہے، تو اس کے بارے میں ان سے پوچھے کہ جو اسے جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری آئے مبارکہ میں ارشاد رب کائنات یہ ہو رہا ہے کہ وہ سوال کر رہا ہے، وہ ایک استفہامیہ انداز ہے گویا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں. کیا تو بات. گویا ایک احساس دلا جا رہا ہے کہ جو لوگ لا علم ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ اور جو لوگ جانتے ہیں جو صاحب علم ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اس سے پہلے جو پہلے بات کی جا چکی ہے کہ تمہیں جب کوئی مسئلہ دریافت ہو تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے اس کے بارے میں دریافت کرو. فی زمانہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر صاحب عقل و شعور، صاحب فکر و دانش کا نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایقان و ایمان بھی ہے کہ ہر علم کو اس کے علم کے ماہر سے پوچھا جائے، ہر علم کو اس کے ماہر سے دریافت کرنا چاہیے. اور یہ ہر انسان کرتا بھی ہے، اور وہی انسان دانشمند اور دانشور کہلاتا ہے کہ جو اسی کلیے کے اوپر، اسی فارمولے کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں اسی سے سوال کروں کہ جو اس کو جانتا ہو. بالکل یہ صحیح کبھی نہیں بات. ہو سکتا کہ انسان کسی سوال کو اس سے پوچھے کہ جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ یہ تو جانتا ہی نہیں ہے، مثلا یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ اس کا میدان ہی نہیں ہے. کہ مجھے اگر مثال کے طور پر اس میں ظاہر کہ اس معاملے میں کسی قسم کا تقدس، احترام یا کسی قسم کی بزرگی بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے. مثلا مثال کے ذریعے عرض کروں میں آپ کو کہ اگر میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں اس گاڑی کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے سامنے دو ہستیاں ہیں موجود ہیں، ایک صاحب ہیں جو کہ کار مکینک ہیں، اور ایک صاحب ہیں جو آیت اللہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. عقل و دانش کیا کہتی ہے؟ اچھا البتہ یہ بات بھی طے ہے کہ جو آیت اللہ ہیں وہ گاڑی کے میکینک نہیں ہیں، کار کو ٹھیک کرنا وہ نہیں جانتے ہیں. تو obviously میں جب سوال کروں گا اس گاڑی کے بارے میں تو میں باوجود کہ ایک آیت اللہ ہے، ایک بہت ہی جلیل القدر ہستی ہے، ایک بہت ہی برکت اور مقدس شخصیت موجود ہے، لیکن یہاں پر یہ تقدس، یہاں
ان کی جلالت قدر جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے کام لینا ہے گاڑی کی ٹھیک کرانے کا، تو اس کے لیے میں پھر اسی مکینک سے بات کروں گا جو دین کے حوالے سے اس کا کوئی علم نہیں ہوگا، لیکن گاڑی کے حوالے سے وہ مجتہد ہوگا کہ اس کے کیا گاڑی کے بات بارے میں اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ یہ لفظ مجتہد میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا کہ ہم دین کے معاملے فقط مجتہد کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں تلاش مجتہد ہی کی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے مجتہد نہیں کہتے۔ بھائی جو میکینک ہے وہ مجتہد ہے اپنے فیلڈ کا، جو آرکیٹیکچر ہے وہ مجتہد ہے اپنے فیلڈ کا، تو یا صحیح جو بات ہے۔ فزیشین ہے، جو سرجن ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کا مجتہد ہے۔ اب وہاں ہم کسی معاملے میں جب درگیر ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو بغلا سوچے سمجھے بلا چونچرا ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں بات آ جاتی ہے مرجعیت کی، یہاں بات آتی ہے اجتہاد کی، یہاں بات آ جاتی ہے تقلید کی، اور فی زمانہ اس وقت اجتہاد و مرجعیت کے خلاف جس قدر سازشیں ہو رہی ہیں، جس قدر صحیح بات پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور دشمن شدت کے ساتھ مرجعیت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اجتہاد کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، شاید اس سے پہلے ایسا نہ ہوا ہو، اور اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے ساتھ کہ خوف ہے ان لوگوں کو کہ جو نہ تو مجتہد ہیں اور نہ ہی وہ مقلد رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے، وہ اس دانش میں ہے کہ اگر ہم نے مجتہد کو مان لیا، مرجعیت کو تسلیم کر لیا، تو پھر ہم مذہب کے قوانین میں جکڑ دیے جائیں گے، بے شک، پھر سبحان ہم کو اللہ۔ اگرچہ ہم بہت صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، مال و دولت ہے، اثر رسوخ ہے، قوت و طاقت ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود مرجعیت کی پاور سب سے بالا تر ہے، سبحان کیونکہ اللہ۔ استعمار نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے، طاغوت نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے کہ کیا خواہ وہ مرزا شرازی کا فتوی تتن ہو، تمباکو سے متعلق فتویٰ ہو، اس پہ اس نے دیکھا کہ استعمار کو کتنی شدید ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست سے دوچار ہونا پڑا، جب اس نے چاہا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے، اپنے کلچر اور ثقافت کے ذریعے سے ایران کے اوپر قبضہ کر لے، مسلط ہو جائے۔ یہ قبضہ اور مسلط ہونا فقط یہ نہیں ہوتا کہ فوجیں اتار دی جائیں، فقط یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں اثر رسوخ بن جائے، نہیں، اس قوم اور اس امت کو، اس وہاں کی عوام کو اپنے نظریات و افکار کے ذریعے سے منحرف کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ ان سے وہ کام لیا جا سکے کہ جو لینا چاہتے ہیں۔ اور چنانچہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمباکو سے متعلق کیا فتویٰ تھا کہ ہم تمباکو دیں گے اور تم ہمیں اپنا پیٹرول دینا، اور پھر اس طریقے سے ہماری ایک راہداری بن جائے گی، ہم آنا جانا شروع کر دیں گے، اور یہ جہاں بھی آئے گئے وہاں انہوں نے تباہی مچائی، اس قوم کو، اس ملک کو لوٹ لیا، کھا لیا، کنگال کر دیا۔ آج بھی ایک اور بھی فکر ہے، ایک اور بھی سوچ ہے جس کا میں نے اشارہ کیا کہ ایسے افراد کے جو بہت کچھ حیثیت رکھتے ہیں مادی اعتبار سے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے مرجعیت کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں منمانی کا راستہ بند ہو جائے گا، ہماری دولت کام نہیں آئے گی، ہماری طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارا جو اثر رسوخ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ بہرحال مجتہد اور مرجع جو ہے
اس کا جو قول ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو فتویٰ ہے، وہ ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ اور دنیا نے مشاہدہ کیا، اب سے 50 سال پہلے کا معاملہ ہو آغا مرزا شیرازی کا کہ تمباکو کا فتویٰ تھا، یا آج کے اس دور کا فتویٰ ہو کہ جب عراق میں بیٹھے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ قائد سیستانی حکم دے دیتے ہیں حشد الشعبی بنانے کا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو دنیا کی سو کالڈ سپر پاورز کے نام سے، سپر پاور کی پشپناہی سے، ان کی سپورٹ سے وہ جو دہشت گرد تنظیمیں اور ادارے بنے تھے، وہ جو داعش بنی تھی، وہ جو القاعدہ بنی تھی، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی صرف ایک مرد قلندر نے، ایک 80-85 سالہ بزرگ مجتہد نے بس ایک فتویٰ دیا، اور اس کیا فتوے کے بات نتیجے میں پورے عراق سے اس طریقے سے جوان کے کھڑے ہو گئے جو اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ لیے ہوئے تھے، اور حکم سیستانی پر وہ عمل کرنے کے لیے داعش کو انہوں نے وہ نہ کو چنے چبوا دیے، وہ انہوں نے بدترین شکست دی کہ شاید وہ رہتی دنیا تک اس سے فراموش نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب انسان مجتہد کے فتاووں کی روشنی میں عمل کرنے لگتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ بے کہا جاتا ہے شک کہ آغا مرزا شیرازی نے جب فتویٰ دیا تھا تمباکو کے متعلق کہ آج سے تمباکو نوشی حرام ہے، تو اس وقت کا جو بادشاہ ایران تھا اس نے اپنے ملازمین سے کہا، کیونکہ وہ حقے کا شوقین تھا، وہ روزانہ حقہ پیتا تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے حقہ روشن کیا جائے، چلم روشن کی جائے۔ اس بادشاہ کے ملازمین نے، خدام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آغا آج سے حقہ نہیں بنے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آغا فرمودن، یعنی آغا شیرازی نے حکم دیا ہے تمباکو حرام ہے، لہٰذا ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ لرز گیا اس وقت کا ہی وہ بادشاہ کہ ایک مجتہد کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ پھر آپ اسی کے تسلسل کو اگر آپ دیکھیں تو پھر 1979 میں جو انقلاب اسلامی آیا ہے، اس انقلاب اسلامی کو لانے والا بھی ایک مجتہد تھا، ایک مرجع تھا۔ مرجعیت کی پاور تھی کہ جس نے اس بادشاہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ جو چند ہی عرصہ پہلے، تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنی 2500 سالہ جشن شہنشاہیت منا رہا تھا، لیکن اس کو ایک مرجع وقت نے، آخر اس مرجع وقت میں مجتہد میں وہ پاور و طاقت آتی کہاں سے ہے؟ صرف پہلی چیز کہ جو خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، اور پھر باب مدینۃ العلم کی درگاہ پر صلی جمی سائی کرنا، نجف اشرف میں مولائے کائنات کے در پر اپنی اللہ پیشانی جھکانے والوں کو یہ قوت و طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی سی بڑی طاقتوں سے نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ استعمار کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ ماضی میں جتنے بھی دھوکے کھا چکا ہے اور اسٹل وہ کھا رہا ہے، یا چوٹ کھا رہا ہے، یا وہ اپنے خیال ناقص میں جس کو سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اس کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا گویا۔ یعنی اپنے مقصد و مشن میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو کس سے ناکام ہوئے؟ کسی مجتہد سے، کسی مرجع سے۔ لہذا اب اس نے ایک نئی چال چلنا شروع کی، ایک نیا طریقہ اختیار کیا، کہ وہ یہ کہ لوگوں کو، خصوصاً اہل تشیع کو، مرجعیت کے خلاف کر دیا جائے، مرجعیت کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جائے۔ اور یہی وجہ کہ استعمار کے اعلی کار اور ان کے ایجنٹ آج پاکستان بھر میں سازشوں میں مصروف ہے، اور ایک سنہرا نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں، ہمیں امپورٹڈ
مرجعیت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ملک میں باہر کی کوئی چیز نہیں چاہیے. ہم افرا باقاعدہ نام لیا گیا کہ نہیں، ہمیں ایران کا سر رسوخ اپنے ملک میں نہیں چاہیے. کھل کر تو کہہ نہیں سکتے تھے. اس طرح کے گول مول الفاظ میں باتیں کی گئی ہیں. میں یہ ان کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر اس روش پہ برقرار رہ گئے تو یقین کر لیں کہ ہمارے درمیان سے شیعت بھی ختم ہو جائے گی، اسلام بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت پاکستان کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پورا اسلام امپورٹڈ ہے، وہ امپورٹ کیا گیا ہے. کہاں؟ قرآن امپورٹڈ ہے. قرآن کہاں اترا تھا؟ پاکستان میں آیا تھا؟ لاہور میں نازل ہوا تھا یا نہیں؟ مکہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی آیتیں. تو ظاہر اس کے قرآن مکہ مدینہ میں نازل ہوا تھا، لیکن وہاں سے ہم نے اس کو امپورٹ کیا، اپنے ہاں لائے، اور ہم نے اس کی تلاوت کی اور اس پر گویا عمل شروع کیا. احادیث نبوی کہاں سے آئیں گی؟ وہ بھی امپورٹ کرنی پڑیں گی. وہ بھی مکہ مدینہ ہی میں آئی تھی، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھی ہیں. نہج البلاغہ کہاں آیا تھا؟ نہج البلاغہ بھی مدینہ منورہ میں تھا. مولا کائنات کے خطبات اور آپ کے اقوال شریف، تو وہ بھی ہمیں چھوڑنے پڑیں گے. تو گویا استعمار ان ادر ورڈز چاہتا یہ ہے کہ ہم قرآن بھی چھوڑ دیں، حدیث بھی چھوڑ دیں، نہج البلاغہ بھی چھوڑ دیں. پھر وہ لوگ کہ جو عزاداری کے سنہرے لفظوں سے لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں، انہیں بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے یہی روش برقرار رکھی تو آپ کی عزاداری کے تو سارے لوازمات جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں. یعنی آج کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیے، کسی بھی عزا خانے میں چلے جائیے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی بینرز ہیں سارے کے سارے یا ایران کے بنے ہوئے ہیں یا عراق کے بنے ہوئے ہیں. ہم تو اتنے تہیدست ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کچھ ایسی چیزیں بنا بھی نہیں سکتے ہیں. میرا چیلنج ہے، پاکستان کی کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو ایران کے یا پھر عراق کے بنے ہوئے پرچم اور بینرز نظر آئیں گے. تو ہم تو اس قدر محتاج ہیں، اور چلے ہیں ہم مرجعیت سے ٹکرانے کے لیے، مرجعیت کی مخالفت کرنے کے لیے. یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان استعمار اللہ. نہیں چاہتا ہے کہ تشیع تقلید کی طرف جائے. اسے معلوم ہے کہ یہ تقلید ہی وہ چیز ہے کہ جہاں دلوں میں یہ تقلید پیدا ہوئی، یہ تقلید یا مرجعیت، اجتہاد، اس نے مجتہدین نے تشیع کو یکجا کیا ہوا ہے، منسجم کیا ہوا ہے، متحد و متفق کیا ہوا ہے. اور اگر تشیع میں سے تقلید کو نکال دیا جائے، مجتہد کو نکال دیا جائے، تو پھر ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے، پھر ان کے پاس کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. لہذا سب سے اہم ترین چیز یہ ہے، ان کو یہ نظر آ رہی ہے کہ اسے تقسیم کر دیا جائے. پھر وہ لوگ کہ جو یہ نعرہ لگاتے کہ نہیں، ہمیں ایران کی کوئی چیز کسی قسم کا عمل دخل برداشت نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کسی ایرانی کو قبول نہ کریں، کسی پاکستانی ہی کو قبول کر لیجئے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید آقائے شیخ محمد بشیر حفظ اللہ کون ہے؟ لاہوری ہیں، لاہور کے مرجع ہیں، لاہور کے مجتہد ہیں. انہی کی بات مان لیں، انہی کی تقلید شروع کر دیں. وہ تو باہر کے نہیں ہیں، وہ تو ایرانی نہیں ہیں، وہ تو عراقی نہیں ہیں، اصلاً تو وہ صحیح بات. پاکستانی ہے. پاکستان میں بھی وہاں کے کہ جہاں پر آپ نے اپنا مرکز فتنہ و فساد کھولا ہوا ہے، لاہور کے ہیں، وہ کی تقلید کر لی جائے. تو معلوم ہوا ہے کہ یہ بات مجتہد کی شخصیت اور ایرانی اور غیر ایرانی ہونا نہیں ہے. اصل میں وہ اس اسکول آف تھاٹ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. بے یہ شک، لوگ بالکل صحیح. مادر پدر آزاد شیعت چاہتے ہیں. ایسی شیعت کے اس میں یہ جو چاہے کرے، کوئی انہیں روکے ٹوکے نہیں. یہ صحیح طے بات ہے ہے. کہ جہاں بھی دین کے نام پر کھلواڑ ہوگا،
جہاں مذہب کے نام پر بدعقیدگی پھیلائی جائے گی وہاں مجتہد بولے گا، وہاں مرجع تقلید آواز بلند کرے گا، اور پھر اس مجتہد اور مرجع تقلید کے جو مقلدین ہیں اپنے مرجع کے حکم کے مطابق وہ اس کا سدباب کریں گے، اس بے کے لیے شک بالکل راہ میں ان کی رکاوٹیں بنیں گی، تو اب اسی اعتبار سے وہ ان کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بہت گہری سازش ہے، ایک بہت بدترین سازش ہے یہ کہ تشیع سے مرجعیت کو ختم کر دیا جائے، اگرچہ یہ ایک بھول ہے، ایک خیال ناقص ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ مرجع جن کے اوپر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس ہے، انہیں کوئی شکست سے دوچار نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل یہ کوئی صحیح۔ کال والا تو نہیں ہے؟ نہیں، کال ابھی کال لائنز کھل رہی ہیں۔ میرا سوال ہے اگر صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مرجعیت کو اور تقلید کو اصل میں اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مرجع سے، عالم دین سے تعلق کو ختم کریں تاکہ وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں، یہ ایک پہلا سٹیپ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ ایک ایسی مادر پدر آزاد شیعت کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں کہ جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مثلا وہ چیزیں ہم دوسروں کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے انہوں نے لے لیا، قرآن لے لیا، اہل بیت کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ان کی بھی فلسفی یہی تھی اس کے پیچھے کہ وہ روکنے اور ٹوکنے والی ان کو نہیں چاہیے۔ قرآن حکم تو دیتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے، اہل بیت جو ہے وہ عملی طور پر روک ٹوک کرتے ہیں، منع بے کرتے ہیں۔ شک اسی طریقے سے اور آپ جتنے بھی چاہیں اپنے وہ عقیدے بنا لیں، نظریے بنا لیں مذہب کے نام پر، لیکن جہاں مجتہد ہوگا، مرجع ہوگا، وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، بے اس کے شک پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر روک ٹوک کرے گا، اور پھر ہمیں بات پسند نہیں آئے گی کہ نہیں ہم تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی ہمیشہ سے کرتے چلے آنے کا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے کوئی استدلال نہیں قائم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا اجداد کی اسی پر ہم نے پایا، انا وجدنا آبانا، تو یہ سب جو ماں باپ کے اپنے بزرگوں کے جو حوالے دیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ بہت سو کے آبا اجداد تو کافر بھی تھے، تو کیا اپنے آبا اجداد کافروں کی ہم نقش قدم پر چلیں گے؟ نہیں، اسلام اور تشیع علم کی بات کرتا ہے، علم کی بنیاد پر آگے چلنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ یہ لوگ کہ جن کو یہ خوف ہے کہ اس طریقے سے ہماری یہ بات اگر آپ دیکھیں تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی ملے گی۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ آخر یہ سلاطین بنو امیہ و بنو عباس ائمہ طاہرین کے آخر کیوں خلاف تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ حکومت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، تخت و تاج ہمارے پاس ہے، اثر و رسوخ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ لوگ جو بوریا نشین ہیں، یہ لوگ جو جگی نشین کہہ دیں آج کی اصطلاح میں، کہ یہ ان کے پاس ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن لوگ انہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، انہی کے پاس چلے آ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ امام جعفر صادق، امام محمد باقر یا امام موسیٰ کاظم یا تمام چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء مقدسہ لیے جا سکتے ہیں کہ پبلک جوق در جوق ان کی طرف جا رہی ہے، اور اگر یہ اس دنیا میں نہ رہیں، شہید ہو جائیں اور صرف ان کے مزارات ہوں، ان کے روضے ہوں، تو لوگ پھر بھی جانے سے نہیں رکتے ہیں۔ بے وہاں شک جانے کے لیے اگر ان کو اپنے ہاتھ پیر کٹانے پڑے تو ہاتھ پیر کٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ آخر کیا چیز ہے ایسی؟ یہ روحانیت تھی ان کی، یہ ان کا وہ زہد و تقویٰ تھا، یہ ان کی وہ
الہی نمائندگی تھی کہ جس کے نتیجے میں لوگ ان سے متاثر تھے اور جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ لوگ جو بڑے شان و شوکت سے رہتے تھے، بڑے تمتراغ سے زندگی گزر رہی تھی، جن کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی، دولت کا انبار لگا ہوا تھا، لیکن ان کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا. مرجع خلائق کون تھا؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. آج بھی یہی سلسلہ ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی زائرین جاتے ہیں، کہیں سے بھی آئیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے آئیں، جہاں وہ نجف شرف میں مولا امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہیں ان کے دلوں میں ایک تڑپ یہ بھی ہوتی ہے کہ آیت اللہ سستانی سے بھی ملاقات ہو جائے، آیت اللہ بشیر سے بھی ملاقات ہو جائے، آیت اللہ حکیم کی بھی زیارت ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا چیز ہے؟ ان کے پاس جانے سے انہیں کیا ملنا ہے؟ سوائے کچھ دیر بیٹھیں گے، بہت زیادہ اگر وہ کچھ خدمت کر دیں گے تو ایک چھوٹا سا لیوان، جس کو کہتے ہیں فارسی میں چھوٹا سا چائے کا کپ، وہ بھی بغیر دودھ کی چائے، وہ پیش کر دی جائے گی. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن وہ کون سی طاقت ہے جن کو کھینچتی ہے؟ اور ہر قافلے میں آپ ماشاءاللہ تشریف لے جا چکی زیارات پر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر زائر کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں جہاں ہم نجف اشرف آئے، مولا علی کی زیارت کیے، وہاں آیت اللہ سستانی کی بھی ملاقات ہو جائے، وہاں فلانے مجتہد و مرجع سے. وہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو، استعمار کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ اس قدر لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں کہ اب بے اگر ہم نے شک کوئی بات ایسی کہی کہ جو ان کے خلاف ہو تو یہی مجمع کھڑا ہو جائے گا. آج پورا عراق سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. صرف سعودیہ کے ایک اخبار نے، ظاہر سعودیہ کا اخبار ہے یا دبئی کا الشرق الاوسط، اس نے ایک جناب آیت اللہ سیستانی کی شان میں گستاخی کی، ان کا ایک کارٹون سا بنا دیا تھا، اس پر اس قدر احتجاج کیا گیا جس کی انتہا نہیں. آپ غور کیجیے یہ کیا چیز ہے. بات دراصل یہ ہے جو ہم نے شروع کی تھی قرآن کی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو. یعنی ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان سے پوچھیں کہ جو اس چیز کو جانتے ہیں. کیوں ہم مخالفت کرتے ہیں اس پر؟ وجہ کیا؟ میں تو یہ ایک دعوت فکر دیتا ہوں لوگوں سے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں ذرا سوچیں، غور کریں. اچھا، ایک خوبصورت نعرہ یہ بھی کہ بھئی ہم معصوم کی ہوتے ہوئے غیر معصوم کی کیسے تقلید کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. جی آغا معصوم صاحب ایک کال. کا جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاء اللہ بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ بات کرنے کا. فرمائیے. شکریہ آپ کا بہت بہت. سب سے پہلے میں بہت ہی قابل احترام علامہ رضا احمد صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. علیکم اور السلام. آج کا ٹاپک یہ حقیقت میں بہت میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھی، بہت اور اس شکریہ. سلسلے میں مختلف علماء بات کر رہے ہیں، اور بہت اس کے بارے میں اتنا ایشو ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. میں اتنے عرصے سے میں علماء کے ساتھ ہوں اور علماء کی تقریر سنتا چلا آیا ہوں. پہلے زمانے میں کبھی ایسا میں نے سنا نہیں، ان باتوں پہ کبھی غور نہیں کیا، نہ کبھی سنا. لیکن ایک تو میڈیا کی وجہ بھی ہے، اور بہت زیادہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کچھ اور عناصر بھی اس میں کاربن ہوں، کیونکہ وہ پہلے علماء، معذرت چاہوں گا علماء لفظ میں نے غلط کہہ دیا، پہلے وہ خطیب جن کو لوگ کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی ان کی تقریر نہیں سنتا تھا، اب اتنا زیادہ ان کے لوگ گرویدہ ہونے لگے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. بے تحاشا ان کی مجالس میں ان کی تقریر میں رش ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مرجع کی، کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ہم تقریر کریں گے صرف امام زمانہ کی. امام زمانہ کی تقریر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ امام زمانہ ہیں تو حاضر، لیکن انہوں نے احکامات دے دیے ہیں. آپ
آپ فرض کیجیے میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ فرض کیجیے میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر مجھے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ مرض ہے، آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس سے آپ رجوع کریں. تو جب وہ اسپیشلسٹ جو دوا دیتا ہے یا جو علاج کرتا ہے پھر میں اس پہ کار بن جاتا ہوں، اسی میں علاج کرواتا ہوں. لیکن جب ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں؟ امام الزمانہ کے پاس جائیں گے، بھائی امام الزمانہ ہمارا علاج کر دیں گے. جی بالکل، ہم ان کے پاس جائیں گے جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، جنہوں بالکل نے صحیح علم بات. حاصل کیا ہے، جنہوں نے اپنا سارا وقت 35 سال 40 سال صرف مجاہد میں ختم کیا ہے. میں یقین کیجیے میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تو عراق پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں، اب کئی دفعہ ایران بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے عالم دین سے میں ملا ہوں، اور واقعی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ حضرات کتنی محنت کرتے ہیں، بالکل صحیح بات. اور بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کم جلوس ہوتے ہیں اور مستقل یعنی پڑھائی میں اور مستقل اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ الف بے نہیں جانتے، اور یہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں مسجد کی کوئی ضرورت نہیں، تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بہت ہی عجیب سا ایشو لگتا ہے. آپ اس کے بارے میں اور کیا جی فرمائیں گے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ. بہت بہت جزاک شکریہ اللہ، سواری آپ، بہت شکریہ، شکریہ. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ انیس حیدر صاحب تھے نیو یارک سے. جی آغا صاحب. جی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اب ایک خوبصورت نعرہ بہکانے کے لیے لوگوں کو، اور لوگ اس میں بہکاوے میں آسانی سے آ بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے یہ تو طے ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کے بہت دلدادہ ہیں، کہ ہر چیز میں شارٹ کٹ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں صرف ایک نعرہ لگا کر جنت مل سکتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اور عبادات کرنے کی. لہٰذا بس شارٹ کٹ ہی کیا جائے، اور یہی طریقہ کار استعمار نے اپنایا ہے. ہمارے صدر بھائی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو اصل میں سب سے جو کرپشن پھیلا ہے ہماری قوم میں، مذہبی کرپشن، وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. آج ہر آدمی جو ہے وہ خطیب بنا ہوا ہے، وہ ذاکر بنا ہوا ہے، بلکہ وہ اگر نہیں بھی ہے تو بھی اپنے آپ کو عالم بھی کہلاتا ہے کہ وہ عالم ہے. اور اگر کوئی کسی خطیب ذاکر کو عالم کہیں یا آیت اللہ بھی کہتے تو وہ اس کے اندر اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ منع کر دے کہ نہیں بھائی میرا یہ منصب نہیں ہے، آپ مجھے اس سے نہ یاد کریں. وہ اور خوش ہو جاتا ہے. انہی لوگوں نے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تفریح تباہ کے لیے، یا جس کو میرا الفاظ سخت ہے یقیناً مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میں کہتے میں نہیں اس کو ہچکچاؤں گا حق سچ بات اور حق بات کرنے کے، کہ انہیں ایک ذہنی عیاشی کے لیے ہم جاتے ہیں. ہم ذکر حسین سننے کے لیے تو بہت ہی کم شاید کوئی جاتا ہوگا، جس کو دیکھیے اس کی خواہش ہوتی ہے. مثلا آپ کو میں مثال عرض کروں گا اور اس سے آپ کو دلیل قائم ہو سکتی ہے، اور وہ یہی کہ جو آدمی بہت زیادہ ادھر ادھر کی بائیں شائیں کرتا ہو، جس میں وہ نعرے لگواتا ہو، اس نعرے لگوانے والے کی مجلس کا اجتماع آپ دیکھ لیے مجمع، اور ایک ایسی شخصیت ایسا عالم دین کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر والی تقریر کر رہا ہو، نصائح بیان کر رہا ہو، موعظہ کر رہا ہو، اس کو دیکھ لیں، اس میں جی بالکل فرق صاف نظر آ جائے گا. جی بالکل. ایک کال حال ہے لینا. کیا؟ بسم اللہ. جی السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت معذرت، آپ کال ضرور کیجئے، یا تو آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے مجھ سے بات کیا کیجئے تاکہ ہمارا ٹائم اور یہ جو پیغام پہنچانے کا مقصد ہے یہ پیچھے نہ رہ جائے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. جی تو وہ اس طریقے کے خوبصورت نعروں کے ذریعے سے لوگوں کو، یعنی بہت شارٹ کٹ ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں ہر آدمی جانا چاہتا ہے. اس اعتبار سے ان کو وہ پسند بھی آتے ہیں. آپ اگر اس چیز کا مشاہدہ کریں، اور یہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بآسانی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے کہ وہ افراد کی جو اجتہاد و مرجعیت و تقلید کے خلاف ہیں، آپ کبھی ان کی زبان کو سنیں
کہ کتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، کتنی آسانی سے وہ کتنی جلدی وہ گالم گلوچ پہ اوپر اتر آتے ہیں، لیکن جی ایک وہ کال. افراد کی جو تقلید. جی بسم اللہ. علیکم جی مجھے السلام دعا کروانی ہے میرے چاچا کے لیے، سید اصغر ٹیچر ہے ادھر، پلیز آپ مجھے دعا کروائیں. کیا نام ہے ان کا؟ سید اصغر ٹیچر. چلیے ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے میری بہن، ابھی دعا کرا دیتے. بہت شکریہ. جی جی بہت شاید حسن شکریہ. علی صحیح. شاہ کا. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے شاید ابھی. جی آغا صاحب ایک دعا کرا دیجئے. میری بہن نے بڑی پریشانی میں دعا کی ہے. مولا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے پروردگار. اللہ تبارک و تعالی بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیمار اور مریض مومنین و مومنات کو، خصوصاً اس بہن کے جو شاید حسن علی شاہ نام لیا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں جی شفا کامل اور صحت عاجلہ مرحمت فرمائے. الہی آمین. ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کرنا جی چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر آپ کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں اور مولانا صاحب کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں. پاکستان کے شہر ناروا سے میں شوگا حسن بات کر رہی ہوں. آپ کا ٹاپک آج بہت اچھا ہے. مراجع کرام کے حوالے سے پروردگار عالم ہمارے مجتہد دین کو سلامت رکھیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہم اگر سیدھے راستے پر رہ سکتے ہیں قائم اہل بیت کے بعد، یہی سیدھا راستہ دکھانے والے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھیں. پس پردہ جو ٹیم، بہت شکریہ. پاکستان کے شہر ناروا سے میں شوگا حسن بات کر رہی ہوں، اور آپ کی اجازت سے بس کچھ یہ شعر کہنا چاہوں گی. یا رب غم حسین کی ایسی سوغات دے، نسلوں سے نہ ختم ہو ایسی خیرات دے. دیتی ہوں تجھے واسطہ مولا حسین کا، ہر عزادار کو ہر غم سے نجات دے. اور اپنی پاکیزہ دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہم اجل ولی کل فرج التماس سے دعا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. مولا کی ضمانت میں رہیے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی عبادت کو بجا لائی ہیں، اور بیوی قبول اور مقبول کریں انشاءاللہ، اور آپ کو، آپ کی فیملی کو. جی آغا صاحب. تو ہمیں تو کبھی سوال کرنا چاہیے لوگوں سے کہ آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا، آپ کو پرابلم کیا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے ایک پرابلم ہے، کسی نقصان پہنچ رہا ہے مجھے، تو کسی مجتہد اور مرجع تقلید سے آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے. وہ تقلید کے لیے تو کہتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے وہ. آخر وجہ کیا ہے اس کی مخالفت کرنے کے لیے. بات اتنی ہی سی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جو ہے کسی قسم کی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جو آج اگر کسی مجتہد اور مرجع کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کل امام زمانہ کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جی بالکل. ایک کال لے لوں آغا صاحب. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. حاجی حسین جعفری میاں والی پاکستان سے عرض کر رہا ہوں جناب. صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے حافظ آیت اللہ حافظ بشیر کا نام لیا ہے، وہ تو مجھے نجف اشرف میں ہوتے ہیں. یہاں پاکستان میں شیخ محمد حسین نقوی صاحب کا نام لیا جاتا ہے، وہ ان کی طرح رجوع کر سکتے ہیں؟ شیخ محمد حسین نقوی، محمد حسین نقوی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نقوی سرگودا کے ہیں جناب. انہوں نے قوانین شریعہ لکھے ہے، 2 جلدوں میں توضیح مسائل لکھی ہے پاکستان میں. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بشیر صاحب کا نجف. جی جی میں سمجھ سنیے سوال. آپ سوال کا جواب دیں گے. آپ فون رکھ کے اپنے سوال کا جواب سن لیجئے. بہت شکریہ کال کرنے کا میرے بھائی. بہرحال جی آغا صاحب. ہر انسان کے لیے جس کی وہ تقلید کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مطمئن ہے اس بات سے کہ یہ شخصیت مجتہد ہے، مرجع ہے، صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے اور صاحب فکر و نظر ہے، تو وہ اس کی تقلید کر سکتا ہے. تقلید کے لیے کوئی کسی قسم کی قید و بند نہیں ہے. ایک معاملہ ہے، ضرور ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ مجتہد عالم کی تقلید کریں. لیکن بعض فقہاء کرام اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ مجتہد عالم کی شرط وہ نہیں مانتے ہیں. لہٰذا ہمارے محترم کالر کی نظر میں اگر آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، اور ان کے لیے ثابت ہے
تو بالکل تقلید کر سکتے ہیں ان کی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہم صاحبان علم کے پیچھے چلیں، علماء کے پیچھے چلیں. ہمیں ہماری نجات، ہماری بقا اور ہمارا دین کا تحفظ اسی میں ہے. آخر انسان کو سوچنا چاہیے اور اس بات پر احسان مند ہونا چاہیے کہ ان مراجع تقلید نے اپنی زحمات سے وہ کہ جو اپنی پوری زندگی کو گویا ختم کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ ساری زندگی سوائے درس و تدریس کے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. آیت اللہ سیستانی کے متعلق ہی ملتا ہے کہ وہ اتنے عرصے میں 50-60 سال کے عرصے میں شاید ہی چند بار وہاں گئے ہیں، اور ابھی تو بہت طویل عرصے تک وہ نجف شرف بھی نہیں گئے. یعنی ایک کام ہے، اس میں کئی وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ بہرحال سیکورٹی پرابلمس ہیں، کہ دوسرے جب وہ جاتے ہیں تو ان کے جانے سے کیونکہ اور دیگر مومنین کو روک ٹوک کرنی پڑتی ہے تو دوسروں کے حق پامال ہوتے ہیں، لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری ذات سے، میری وجہ سے کسی کو زحمت ہو، لہٰذا وہ نہیں جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی ایک حجرے کے اندر، ایک کمرے کے اندر گویا زندگی ان کی گزر جاتی ہے. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سوالات ہو رہے ہیں اور درس ہو رہا ہے، تدریس ہو رہی ہے، بس ختم. یہ زندگی ہے. عام انسان سوچے کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنی تمام خوشیاں جو ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں، یہ اپنے تمام خواہشات کر دیتے ہیں، اپنی تمام لذات کو ختم کر دیتے ہیں صرف دین کی خاطر. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے شیعہ کی حیثیت سے زندگی گزاریں، تو پھر مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے؟ امام علی بن ابی طالب تو کہتے کہ تم نماز، تو میں کیسے نماز پڑھوں وہ کون بتائے گا؟ امام علی نے مجھے نماز کے لیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ ہم تو مولا علی کی تقلید کرتے ہیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، کہتے ہیں ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. تو میرا ان سے یہی ایک 10 بستہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ ضرور امام زمانہ کی تقلید کیجئے، لیکن بھائی امام زمانہ کی توضیح المسائل ہے آپ کے پاس؟ امام زمانہ نے جو مسائل فقہ کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے وہ ہے آپ کے پاس؟ اگر وہ ہے تو آپ وہ مجھے دکھا دیے تاکہ میں بھی اس سے استفادہ کر لوں. وہ کوئی نہیں بتا سکے گا. پھر یہ کہ آپ نے دین کس سے لینا ہے؟ قرآن اگر آپ نے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کام نکال لیں گے. جیسے کہ ایک روش یہ بھی چل گئی ہے کہ بھائی قرآن، آپ کو قرآن پڑھے، ترجمہ اس کا پڑھے اور اس پہ عمل کرے. تو قرآن کا ترجمہ بھی تو کسی عالم نے کیا ہوگا. جی بالکل. احادیث کا ترجمہ کسی عالم نے کیا ہوگا. جی بسم اللہ. جی لاسٹ منٹ ہے صاحب میرے پاس. چلیں لاسٹ منٹ، بس یہی پیغام ہے میرا کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کسی عام انسان کی بھی خواہ مخواہ مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. جائے کہ ایک عالم، ایک مجتہد، ایک مرجع تقلید کی مخالفت کرنا بلا وجہ میں، اور نہ صرف مخالفت کرنا، نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ ان کو دشنام درازی کی جاتی ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے، ان کی شان، ان کی توہین کی جاتی ہے. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا وہ لوگ بھگتیں گے کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ آغا صاحب، سلامت رہیے. بہت خوبصورت انداز سے آج کے پروگرام کو بھی آپ نے ہم سب کے لیے پیش کیا. مولا آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سلام. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مولانا رضا حیدر رضوی صاحب تھے اور مرجعیت اور تقلید کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو جو ہماری زندگیوں میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اور امپورٹنٹ ہے، اس پہ جس حد تک بھی ہم بس ٹائم تھا آغا صاحب نے بیان کیا. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا. کل انشاءاللہ نئے گیسٹ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.